چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں جنرل ایوب خان کا دور۔ اسکندر مرزا پاور میں کب آیا؟ 1955 ٹو 1958 یہ دور تھا اسکندر مرزا کا۔ اسکندر مرزا کے بعد اسکندر مرزا نے اپنی پاور ٹرانسفر کری تھی ٹو جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان کا دور چلا 1958 ٹو 1969، 10 سال سے زیادہ۔ اس کے دور کو کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، ڈیکیڈ آف پروگریس یا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ۔ 10 سال ایک آرمی جنرل نے یہاں پر رول کرا پاکستان کو۔ بنسبت ہسٹورینز کہتے ہیں یہ۔ ابھی ہم تھوڑا سا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں ایوب خان کے بارے میں، پھر ہم ایوب خان کی پالیسیز پڑھیں گے، ڈومیسٹک پالیسی پڑھیں گے، فارن پالیسی پڑھیں گے۔ اس کے دور میں کیپٹل چینج ہوا، کراچی سے اسلام آباد ہوا، کیا اس کی اکنامک پالیسی تھی، کیا اس نے کانسٹیٹیوشن لایا کہ نہیں لایا، بہت کچھ ہے۔ یہ سب ہم ایوب خان کے لیکچرز میں کور کریں گے۔ بڑا مزے کا دور ہے، بہت کچھ ہوا اس دور میں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس کا دور بنسبت بہتر دور تھا، بنسبت اس کا دور بہتر دور تھا۔ ہاں ہر دور میں فلاز ہوتے ہیں، اور پاکستان کے تو ہر دور میں زیادہ فلاز ہوتے ہیں۔ اس میں بھی فلاز کچھ تھے، کچھ سے کچھ زیادہ ہی تھے، کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، کچھ بری باتیں بھی تھیں، ہم دیکھیں گے۔ ویسے تو پاکستان کا کوئی دور اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک انٹرویو میں ایک کسی نے انور مقصود صاحب، انور مقصود آپ کے رائٹر ہیں، پاکستان کے جانے نامے بڑے فیمس بندے ہیں، انور مقصود سے ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان کا کون سا دور سب سے اچھا دور تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے اچھا دور جو مجھے پسند ہے وہ 1947 سے پہلے کا دور تھا۔ اس کا مطلب وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی بھی دور اچھا نہیں تھا۔ یہ تو بات ہے، پاکستان کی جتنے بھی پاکستان کی 76 75 پاکستان کو اتنے سال ہو گئے، پر آج بھی پاکستان کا کچھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دور سب سے اچھا تھا، بہترین تھا، پاکستان بہت اوپر گیا، پاکستان میں سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت فلاز تھے۔ اسی طرح ہم ایوب خان کو پڑھتے ہیں 1958 till 1969 ایک آرمی جنرل نے پاکستان کو مور دین اے ڈیکیڈ رول کرا۔ ٹھیک ہے، چلا ایوب خان پہلے کون تھا؟ ایوب خان کا ابو بھی، ایوب خان کا جو فادر تھے وہ بھی برٹش آرمی میں کام کرتے تھے، برٹش آرمی میں تھے، صوبیدار تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی ایک ملٹری پوزیشن پر ہی جائے گا۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو پھر انہوں نے ایک ملٹری پوزیشن گین کری، یہ آرمی میں گئے۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا تھا وہ پتہ ہے؟ انہوں نے بڑی فیمس سینٹ ہرٹس ملٹری اکیڈمی سے انہوں نے اپنی ملٹری ٹریننگ حاصل کی، بہت فیمس ہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی ملٹری ٹریننگ حاصل کری، پھر یہ پاکستان کے جنرل بنے، پھر آرمی چیف بنے، پھر بہت کچھ یہ بنے، پریزیڈنٹ بھی بنے، یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، یہ بہت کچھ بنے۔ یہ ڈیفنس منسٹر بھی تھے 1953 میں، یہ ڈیفنس منسٹر تھے پاکستان کے۔ یہاں پر پاکستان نے سب سے بڑی غلطی کری کہ آرمی کے ایک جنرل کو آپ نے ڈیفنس منسٹر کیسے بنایا؟ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو یہ منسٹریز ہوتی ہیں یہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں جاتی ہیں، کیونکہ پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے ملک کو چلانا۔ پر اس میں یہ ہوا کہ 53 کے گورنمنٹ نے، بوگرا پرائم منسٹر تھے، ان کے دور میں 1953 میں ایوب خان ڈیفنس منسٹر بنے۔ پھر اسکندر مرزا نے جب 58 میں مارشل لا لگایا تو اسکندر مرزا نے اپنی ساری پاور ایوب خان کو ٹرانسفر کر دی، تو ایوب خان بن گئے CMLA، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ یہ بن گئے CMLA، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ پھر ان کا رول شروع ہوا۔ ابھی CMLA ہے نا، تو جو مارشل لا کا بڑا ہوتا ہے نا، جو مارشل لا کو سنبھالتا ہے، جیسے ایوب خان سنبھال لیتے، چیف تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائیں گے۔
جلدی سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں گے اور الیکشن کروائیں گے 90 ڈیز کے اندر. پر ایوب خان بول رہا تھا یار میں کیوں پاور کسی اور کو ٹرانسفر کروں, میں الیکشن کرواؤں, الیکشن میں کوئی اور جیتے گا تو میری پاور چلی جائے گی, تو کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ پاور میرے پاس رہے. پر ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یہ مارشل لا اتنے سالوں تک چلا نہیں سکتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ مارشل لا یہ بڑے ٹائم تک چلاتا رہے. ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ تو کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایوب خان ایسی پاور میں آ جائے, ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ اس کا رول لیجیٹمائز ہو جائے. میں آپ کو پتہ ہے کہاں پہ لے کے جا رہا ہوں؟ میں آپ کو ٹاپک پہ لے کے جا رہا ہوں, وہ ہے BD سسٹم, بیسک ڈیموکریٹس. بیسک ڈیموکریٹس. ملٹری رول is always considered as illegitimate. سمجھے, ملٹری رول کو کبھی صحیح سمجھا جاتا ہی نہیں. بھائی ملٹری رول تو ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ پولیٹیشنز کا کام ہے, عام بندوں کا کام ہے, جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں آپ کی نارمل پاپولیشن میں سے, آپ کے لوکلز میں سے, ان کا کام ہے ملک چلانا. تو ملٹری رول از آلویز کنسیڈرڈ ایز انلیجیٹیمیٹ. اس لیے ایوب خان نے بولا میں BD سسٹم لاؤں گا, میں اپنے رول کو لیجیٹیمائز کروں گا. یہ بات سمجھنے کی, یہ بات آپ سمجھنا, یہ BD سسٹم صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ ایوب خان کو اپنے رول کو لیجیٹیمائز کرنا تھا. اپنے رول کو کچھ ایسا بنانا تھا کہ وہ پوری دنیا کو دکھا سکے, پورے لوکلز کو دکھا سکے, پاکستانیوں کو دکھا سکے کہ میں, آپ لوگوں نے مجھے چنا ہے, آپ لوگوں نے مجھے الیکٹ کرا ہے, میں خود یہاں پر آ کے نہیں بیٹھا, آپ لوگوں نے بٹھایا. یہ پاکستانیوں کو بھی دکھانا ہے, یہ دنیا کو بھی دکھانا ہے. اس لیے یہ ایک فضول سسٹم لایا, ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا کر یہ لایا BD سسٹم, بیسک ڈیموکریٹس. بیسک ڈیموکریٹس آتے ہیں 1960 میں. ایوب خان کیا کرتا ہے, 80,000 BD ممبرز سلیکٹ کرتا ہے. ایوب خان 80,000 لوگ اپوائنٹ کرتا ہے فرام دا پاکستان. 80,000 پاکستانیوں کو بولتا ہے کہ آج سے آپ BD ممبرز ہو. ابھی تو آپ لوگ نہیں سر میں آ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, سمجھو, روکو, سب سمجھاؤں گا, 3 سے 4 منٹ دو, آپ کو BD سسٹم پورا کلیئر ہوگا. تو میں کیا بولا, ایوب خان 80,000 لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اب ملک سنبھالو گے. ایوب خان گورنمنٹ کو 4 ٹیئر سسٹم میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے, یونین کاؤنسل, تحصیل کاؤنسل, ان سب میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے, اور ان کو بولتا ہے کہ 80,000 لوگوں کا کام ہے ملک کو چلانا, ان کے علاوہ کوئی بھی ملک نہیں چلائے گا, صرف یہ 80,000 لوگ ہی ملک چلائیں گے. یہ دیکھیں گے میونسپل سروسز کو, روڈز کو, لوکل ایجوکیشن, بیسک ہیلتھ فیسلٹی, سیوریج, واٹر سپلائی, ہر چیز گورنمنٹ کی, پورے پاکستان کو یہ 80,000 لوگ چلائیں گے جو میں نے سلیکٹ کرے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کے بعد والی بات, اور یہ لوگ ووٹ کریں گے فار دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. یہ لوگ ووٹ کریں گے فار نیکسٹ پریزیڈنٹ. ایوب خان نے ان سے اس ٹائم پر 1960 میں ووٹنگ بھی نہیں کروائی. ایوب خان نے پتہ کیا کرایا, ریفرینڈم. میری باتوں کو بڑا غور سے سننا, ہو سکے تو نوٹس بھی بناؤ, بڑی امپورٹنٹ ہے میری باتیں, ہر ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایوب خان نے ان سے ووٹنگ بھی نہیں کرائی, ان سے کرایا ریفرینڈم کہ کیا آپ مجھے اس ملک کا پریزیڈنٹ مانتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ میں کیا صحیح رول کر سکتا ہوں کیا نہیں. انہوں نے بولا obviously آپ کر سکتے ہیں یار, آپ ہی کریں گے تو کون کرے گا, آپ ہی کریں گے. تو ایوب خان کو 80,000 میں سے 75,283 ووٹس ملے کہ صاحب جی آپ ہی ملک سنبھال سکتے ہیں, آپ کے علاوہ تو آپ کے پاکستانی پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ ملک سنبھالے, بہترین انسان ہے آپ. 80,000 لوگوں کو اپوائنٹ کس نے کرا تھا, جنرل ایوب خان. کیا یہ ایوب خان کے خلاف ووٹ دے سکتے تھے؟ دے کے تو دکھاتے, دے ہی نہیں سکتے. تبھی 75,000 ووٹوں کے ساتھ میں نے خیال سے 95% اراؤنڈ ووٹ بنیں گے, تو 95% ووٹوں کے ساتھ یہ پاکستان کا نیکسٹ پریزیڈنٹ بن گیا. اور اس کی بیسس پر اس نے اپنا مارشل لا لفٹ کرا, کیونکہ تو مارشل لا لفٹ کرانا تو ہے ہی,
لازمی اس کو مارشل لا لفٹ کرانا ہے. مارشل لفٹ کرائے گا تو پبلک کے پاس پاور چلی جائے گی, پبلک میں سے کوئی بندہ آئے گا. اس لیے یہ لاتا ہے بی ڈی سسٹم. بی ڈی سسٹم 1960 میں آتا ہے ٹو میک ہز رول لیجیٹمائز, اپنے رول کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے, اپنے رول کو صحیح بتانے کے لیے, لوگوں کو صحیح بتانے کے لیے, اور تو اور دنیا کو, ورلڈ کو بھی, ویسٹ کو بھی صحیح بتانے کے لیے کہ بھائی میں تو لوگوں کا چنا ہوا بندہ ہوں, میں خود آ کے نہیں بیٹھا, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, مجھے لوگوں نے چنا ہے, یہ ابھی بھی ڈیموکریسی ہے. اور 80,000 لوگوں کو اپوائنٹ کرا کہ بھائی آپ ساری گورنمنٹ سنبھالیں گے, آپ ہر چیز سنبھالیں گے, آپ ملک کو پورا چلائیں گے, اور آپ ووٹ کرنے کے بھی قابل ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. پبلک نہ پبلک تو ووٹ دے گی ہی نہیں. صرف یہ 80,000 لوگ جو میں نے اپوائنٹ کرے, جو ایوب خان نے اپوائنٹ کرے, صرف وہی ووٹ دینے کے قابل ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں دے گا. Only 80,000 people will be able to vote. بچوں کو بی ڈی سسٹم میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا کہ اب آپ کے دماغوں میں گھس جائے بی ڈی سسٹم. بی ڈی سسٹم کیا تھا؟ اور جب ووٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ کی تو ایوب خان 1960 میں پریزیڈنٹ بن گیا 75,286 ووٹوں کے ساتھ. یہ ایوب خان ایسے پریزیڈنٹ بنا 1960 میں. اب 5 سال بعد الیکشن ہوں گے 1965 میں, 65 تک تو یہ پریزیڈنٹ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ تھا اس کا بی ڈی سسٹم. کلیئر ہے؟ جو اس کا دوسرا ریفارم ہے, وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم. جو ایوب خان کا دوسرا ریفارم ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم. اچھا بھائی, کانسٹیٹیوشن ریفارم میں کیا تھا؟ یہ لاتا ہے پاکستان کا نیکسٹ کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا 1962 کا کانسٹیٹیوشن. سب سے پہلا آپ کا کانسٹیٹیوشن آیا تھا 1956 میں. ایوب خان نے جب مارشل لا لگا تو ایوب خان نے اس کو ایبروگیٹ کرا, اس کو ختم کرا, اور ایوب خان پہ لایا اپنا 1962 کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا دوسرا کانسٹیٹیوشن. اس نے بولا یہ کانسٹیٹیوشن بہترین ہوگا. اس نے ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا جو ہیڈ تھا وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھا, سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ چیف جسٹس وہ کمیشن کا ہیڈ تھا. اس کے انڈر میں اس کے اندر سے اس نے ایک ٹیم اپوائنٹ کری تھی جو 2 ریٹائرڈ ججز پر مشتمل تھی, ایک لائر, ایک مل اونر, ایک بزنس مین, ایک لینڈ لارڈ, اور ایک ممبر فرام مائنورٹی. آپ ٹیم میں دوبارہ بتاؤں, دوبارہ سنیں, اس میں ایک فلا ہے. 2 ریٹائرڈ جج, ایک لائر, ایک مل اونر, ایک بزنس مین, ایک لینڈ لارڈ, ایک ممبر فرام مائنورٹی, ہندو کرسچن جو بھی مائنورٹی. اس ٹیم میں ایک فلا ہے. اس ٹیم میں فلا کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن کیوں صحیح نہیں تھا؟ کیونکہ ٹیم ہی صحیح نہیں تھی. ٹیم میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹیم میں مسئلہ ہے یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ ایلیٹ, بڑے لوگ, اونچے لوگ. کیا پاکستان میں ہر بندہ ایلیٹ؟ ایلیٹ تو آپ کی لیس دین 5% پاپولیشن ہے یار, اس سے بھی کم ہوگی پاکستان کی ایلیٹ. زیادہ آپ کی کون ہے؟ مڈل کلاس. غریب طبقہ آپ کے ملک میں اتنا ہے, زیادہ تر تو آپ کے لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں میرے بھائی. کیا آپ نے عام لوگوں سے پوچھا کہ ان کو کانسٹیٹیوشن میں کیا چاہیے؟ کیا آپ نے عام لوگوں کو اندر ڈالا اس ٹیم میں کہ یار آپ لوگ بنائیں کانسٹیٹیوشن یار, کیونکہ آپ لوگ میجورٹی میں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس آپ لوگ ہیں میجورٹی میں, تو آپ لوگ بتائیں کیا کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے. یہ ایلیٹ جب کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو کیسا بنائیں گے؟ اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے, وہی لاز لائیں گی جو اس کو فائدہ پہنچا رہا ہو. تو کانسٹیٹیوشن وہ 5% لوگوں کے لیے تھا. باقی عام لوگوں کا کیا؟ پھر یہ کہتا ہے میں نے 565 انٹرویوز حاصل کرے, 28,000 کاپیز کے کوشچنیئر اس نے ڈسٹریبیوٹ کرے. اس سے بڑا پبلک, اس نے دکھایا بہت اچھا کہ بھائی میں تو پبلک کے ساتھ مل کر میں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. پر یہ سارا جو کانسٹیٹیوشن بنا, ایک کتاب بنی, وہ جاتی ہے ایوب خان کے گھر, ایوب خان کے آفس. ایوب خان اس کتاب کو تھورلی پڑھتا ہے, بڑا ڈیٹیل میں پڑھتا ہے. جو لا اس کو سمجھ میں نہیں آتا, جو لا اس کے پاور کو کم کرتا ہے, جو لا اس کو لگتا ہے کہ آگے جا کے تھریٹ بنے گا, اس لا کو کاٹ دیتا, اس کو بولتے ہیں اس کو ڈیوائس کرو. تو کانسٹیٹیوشن اس کے بالکل ایک ایک چیزوں پر بنا, جو ایوب خان چاہتا تھا ویسا کانسٹیٹیوشن بنا. اب اس کانسٹیٹیوشن میں تھا کیا؟
سب سے پہلے تو اس نے اسلامی ریپبلک جو اس کے اندر مرزا نے نام رکھا تھا وہ اس نے چینج کرا، اسلام کو چینج کرا، صرف ریپبلک آف پاکستان رکھا. مسئلہ ہو سکتا ہے اس نے یو ایس اے کے کہنے پر کرا ہوا. یو ایس اے تو کبھی بھی پاکستان میں اتنا اسلام کو گرو ہونے دیتا نہیں پاؤ، یو ایس اے آبویسلی اسلام کو اتنا گرو نہیں ہونے دیتا. تو کیا کرا اس نے، اسلام کا نام کاٹ دیا اور صرف نام رہنے دیا ریپبلک آف پاکستان. اسلامی ریپبلک نے اب سے پاکستان کا نام ہے ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ بنے گا. پاکستان ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگا. پاکستان ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگا. اس کا مطلب جو ایگزیکٹو پاور ہوگی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی. جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرے گا. ہاں، ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی. الیکشن نہیں، ہاں، نہ الیکشن نہیں، سلیکشن آف پرائم منسٹر ہوگی. نیشنل اسمبلی میں سے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرے گا کہ ہاں آپ مجھے پسند آ جاؤ آپ آ جاؤ. تو پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی میں سے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرے گا. پریزیڈنٹ کسی بھی وقت پرائم منسٹر کو نکال سکتا ہے، کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، کسی بھی وقت پروونشل گورنرز کو بھی نکال سکتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس ساری پاور ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ساری پاور ہے. ہر ایک پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے. آپ پریزیڈنٹ سے لڑ ہی نہیں سکتے، پریزیڈنٹ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ایوب خان نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا کانسٹیٹیوشن کو لے کر. اگر اسمبلی میں کوئی بھی لا، اگر اسمبلی میں کوئی بھی لا پاس ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کو پسند نہیں آتا، دھیان سے سننا، اگر اسمبلی میں کوئی بھی لا پاس ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کو پسند نہیں آتا تو پریزیڈنٹ کیا کرے گا؟ پریزیڈنٹ بولے گا کہ آپ اس کو ریوائز کریں. اور اگر ریوائز نہیں ہوتا تو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے، پریزیڈنٹ وہ لا کینسل کر دے گا. ارے بھائی تو اسمبلی کس کام کی؟ اسمبلی کو بھی چھوڑ دو، آپ ہی اکیلے ملک چلا لو، آپ ڈکٹیٹر ہی ہو بھائی. ایوب خان کے دور کیا ڈکٹیٹرشپ نہیں، پرائم منسٹر کو بھی لا رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی لا رہا ہے، سارے رولز ریگولیشن کو بھی یہی دیکھے گا. آل دا لا پاس بائی دا پارلیمنٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دا پریزیڈنشیل کنسنٹ. پریزیڈنٹ کی کنسنٹ سے ہی لا پاس ہوں گے. اف دا پریزیڈنٹ ڈس ایگری ود اینی پرٹیکولر لیجسلیشن ہی وڈ سینڈ اٹ بیک ٹو دا پارلیمنٹ، اور پھر پارلیمنٹ دوبارہ سے اس لا کو ریوائز کرے گی. دا پریزیڈنٹ ول اپوائنٹ گورنرز ان آل دا پروونسز. پروونشل گورنر بھی لائے گا. ارے میرے بھائی کیا کر لو ایوب خان، کچھ تو چھوڑ دو، کچھ تو چھوڑ دو لوگوں کے لیے. سب اس نے اپنے پاس رکھا. یہ تھا 1962 کا ایوب خان کے دور کا کانسٹیٹیوشن. اب ایوب خان کے ایگریکلچر ریفارمز پڑھتے ہیں. ایوب خان کے دور کو گرین ریولوشن بھی کہتے ہیں. ایوب خان نے ایگریکلچر میں بہت پپو کام کرا، بہت بہترین کام کرا ایوب خان نے. ایوب خان کے دور کو گرین ریولوشن، ایوب خان گرین ریولوشن لاتا ہے. ایگریکلچر ریفارم اس کے بڑے فیمس ہے. سب سے زیادہ موسٹ سکسیسفل ریفارم اس کے ایگریکلچر ریفارم ہے، یہ یاد رکھ لینا. سب سے زیادہ سکسیسفل اس کا ایگریکلچر ریفارم ہے. 4 باتیں ہیں ایوب خان کے ایگریکلچر ریفارم میں، دھیان سے سننا. سب سے پہلے تو ایوب خان نے HYV سیڈز کی امپورٹ چالو کری. HYV سیڈز کیا ہے؟ ہائی ییلڈ ویرائٹی. یہ تو آپ کو جیوگرافی میں ایگریکلچر کا چیپٹر دیکھو گے، لیکچر دیکھو گے، HYV سیڈ تو سمجھ میں آئے گا. HYV سیڈز آپ کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں، آپ کا آؤٹ پٹ بڑھتا ہے، ایک کم جگہ میں آپ کی ییلڈ پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو HYV سیڈ یہ کرتے. اس سے کیا ہوگا؟ اس نے HYV سیڈ کی امپورٹ بڑھائی. امپورٹ زیادہ سے زیادہ HYV سیڈ کرے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھے گا. ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھے گا تو فوڈ شارٹیج جو ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. آپ کی فوڈ شارٹیج کم ہو جائے گی، آپ کی فوڈ امپورٹ کم ہو جائے گی. جو آپ کو فوڈ جو ویٹ امپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ خود مختار بن جاؤ گے HYV سیڈ سے. کم انپٹ سے آپ کا زیادہ آؤٹ پٹ نکلے گا. یہ تھا HYV سیڈ کا کمال. اس کا میں نے امپیکٹ بھی بتا دیا آپ کو. دوسرا، ایوب خان میکنائزیشن لے آیا. ایوب خان نے مشینری امپورٹ کری، مشینری ڈومیسٹکلی بنائی، ٹریکٹرز بنایا، ہارویسٹرز بنایا، کمبائن تھریشرز بنایا. ایوب خان نے سب بنایا. ایوب خان نے میکنائزیشن انوالو کرا دی. ٹیوب ویل انسٹال کرے، بولا جاؤ ایگریکلچر میں کام کرتے رہو، بس ایکسل کرو، آؤٹ پٹ بڑھاؤ. ایگریکلچر آؤٹ پٹ آپ کو بڑھانا ہے، یہ کرو گے تو بڑے آگے جاؤ گے. ایوب خان نے ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے، آپ کو خود مختار بنانے کے لیے، فوڈ امپورٹ کو کم کرنے کے لیے، اور آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایوب خان نے بہت کام کرا. میکنائزیشن لایا.
اور ایوب خان نے ADBP بینک کھولی, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان ADBP بینک, زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. ایوب خان نے ADBP بینک کھولی. اس کا کام کیا تھا؟ یہ آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پر لون دے گا اور لو انٹرسٹ پر لون دے گا. ایزی انسٹالمنٹ اور لو انٹرسٹ پر آپ کو لون ملے گا. لو یار, اب پیسہ لو, بس مشین خریدو اور کام کرتے رہو. ایوب خان کا دوسرا تھا میکنائزیشن لایا یہ ایگریکلچر سیکٹر میں. پھر ایوب خان نے کیا کرا؟ ایوب خان نے کیمیکل فرٹیلائزر انڈسٹریز کھولی. ایوب خان نے کیمیکل فرٹیلائزر انڈسٹری ڈومیسٹکلی کھولی. فرٹیلائزر ڈالو, کھاد ڈالو, سوئل کو نرش کرو, سوئل کے اندر نیوٹرینس ڈالو, اس سے بھی آؤٹ پٹ بڑھاؤ. تو کیمیکل فرٹیلائزر انٹروڈیوس کرایا اس نے پاکستان میں. Especially in today's world when the demand is increasing day by day and the land is continuously used, تو پھر لینڈ کی جو سوئل ہوتی ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے, اس کے اندر نیوٹرینس ختم ہو جاتے ہیں. پر آپ کو لینڈ تو دوبارہ یوز کرنی ہے کیونکہ آپ کو آؤٹ پٹ بڑھانا ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ کو فلفل کرنا ہے, سپلائی بڑھانی ہے. تو کیا کرو گے؟ یہی تو کرو گے. کیمیکل فرٹیلائزر تو ڈالو, سوئل کو نرش کرو, سوئل کے اندر نیوٹرینس ڈالو, آؤٹ پٹ بڑھاؤ. کیمیکل فرٹیلائزر. تو ایوب خان نے کیا کرا؟ ایوب خان لاتا ہے لینڈ ریفارم. ایوب خان لاتا ہے لینڈ ریفارم. لینڈ ریفارم کیا تھا ایوب خان کے؟ ایوب خان نے کیا بولا آپ زیادہ سے زیادہ 500 ایکڑ اریگیٹڈ اور 1000 ایکڑ ان اریگیٹڈ زمین رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ایوب خان نے بولا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 500 ایکڑ اریگیٹڈ اور زیادہ سے زیادہ 1000 ایکڑ ان اریگیٹڈ زمین رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ آپ نہیں رکھو گے. یہ تھے ایوب خان کے لینڈ ریفارم. ایوب خان نے کہا کہ اس سے زیادہ زمین نہیں رکھو گے, اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ زمین ہے تو آپ ڈسٹریبیوٹ کرو. اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس زمین ہے تو آپ ڈسٹریبیوٹ کرو ٹو ادر لوکلز, ٹو ادر فارمرز. ٹھیک ہے, تو ایوب خان نے لینڈ ریفارم لایا کہ آپ 500 ایکڑ اریگیٹڈ اور 1000 ایکڑ ان اریگیٹڈ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتے. اس کا مین لینڈ ریفارم کی ڈیٹیل میں سمجھ لیں, ایگریکلچر کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی پھر بھی سمجھا رہا ہوں. اس کا مین ٹارگیٹ کیا تھا؟ ٹو ڈسٹریبیوٹ لینڈ امنگ دا پیپل آف پاکستان. ایک جگہ ہولڈنگ نہ ہو, صرف ایک جگہ زیادہ سے زیادہ زمین نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میرے پاس 6000 ایکڑ پڑی ہوئی زمین, ایک بندے سے ہولڈنگ جائے اور دوسروں کو میں ڈسٹریبیوٹ کروں تو انکم سب کی بڑھے, سب زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں, سب کم. کیونکہ میں تو نا ایک بندہ ہوں, میں کتنا ہی کام کر لوں گا, میں کتنا ہی پیسہ بنا لوں گا. میرے لیے تو 400 ایکڑ بھی بہت زیادہ ہے. میں تو اگر 400-500 ایکڑ پہ بھی کام کر لوں تو بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ. میرے پاس 2000 ایکڑ پڑی ہوئی ہے. کہ بھائی تو اتنی زمین پہ تو کام نہیں کروں گا, میں تو 500 پہ کام کروں گا, 1500 ضائع ہوگی. تو آپ کی ایڈیبل لینڈ ضائع ہو رہی ہے. ایوب خان نے بولا ضائع نہیں کرو, ڈسٹریبیوٹ کرو, لوگوں میں دو. The big landlords may not need to cultivate all the land they have because lifestyle can be supported easily by much less cultivation. This unutilized land may not affect the landlord, but it is bound to affect the country because the annual production cannot be maximum according to the potential of the country. By distributing it to many owners of the government wanted to make sure that the land was properly used. اس کا کام کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ لینڈ ڈسٹریبیوٹ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں, پروڈکشن بڑھائے, انکم بڑھے. یہ ایوب خان نے لینڈ ریفارم میں لایا. باتیں سمجھ رہے ہو؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں ایوب خان کے انڈسٹریل ریفارم. ایوب خان نے انڈسٹریز کو بڑھانے کے لیے کیا کام کرا؟ The process of industrialization started by Ayub Khan was very beneficial to the economy of Pakistan. پاکستان کی اکانومی کا سب سے بہترین دور, ون آف دا بہترین دور پاکستان کا. فلاز تھے, یہ آپ نہیں بولنا کہ سر اسلان نے بولا کہ پاکستان کا بہترین دور تھا ایوب خان. فلاز بہت ہے, بتاؤں گا اکنامک ریفارم میں, انڈسٹریلائزیشن میں سب سے بڑے فلاز کیا تھے, انکم انیکولیٹی کتنی بڑی تھی, سب میں سمجھاؤں گا, ٹائم دو. ایوب خان نے کیا کرا؟ ایک آئل ریفائنری کھولتا ہے کراچی میں 1962 میں. اور آئل تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, کروشل چیز ہے یار. اگر آئل نہیں ہوگا تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ ٹرانسپورٹ کیا کرے گی؟ پاور کیسے جنریٹ ہوگی؟ لوگ کیسے کام کریں گے؟ بجلی کیا, کیسے, کیوں؟ بہت ضروری ہے آئل. تو ایوب خان نے ایک آئل ریفائنری کھولی 1962 میں کہ ہم آئل امپورٹ تو کریں گے, ہمارے پاس آئل کے ریزروز تو نہیں ہے, پر آئل ہم ریفائن کریں, ہم کروڈ آئل لیں, سستا آئل لیں, اور ہم خود ریفائن کر کے ڈومیسٹکلی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں. کیونکہ ہم ریفائن آئل لیتے ہیں تو بہت مہنگا پڑتا ہے,
تو ایوب خان نے وہ امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے ایوب خان نے بولا اب سے ہم کروڈ آئل لیں گے اور آئل ریفائن ہم خود اپنے پاس کریں گے. تو ایوب خان کے دور میں 1962 میں ایک آئل ریفائنری کھلی. ایوب خان نے ایک ریجنل کارپوریشن بنایا, ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ, RCD. RCD کیا تھا؟ ایران اور ترکی, ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر آپ نے ایک معاہدہ کرا. RCD میں کیا ہے؟ آپ نے ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کرا کہ ہم ایک اکنامک پیکٹ بناتے ہیں, ہم ایک روڈ بناتے ہیں جو پاکستان سے ایران جائے گی, ایران سے ترکی جائے گی. ایک روڈ پوری کنیکٹ ہوگی پاکستان, ایران اور ترکی. روڈ ٹرانسپورٹ کے تھرو ہم ٹریڈ کریں گے. یہ بیسکلی اس نے آپ کے ٹریڈ اگریمنٹ سائن کرے. ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے ایوب خان نے RCD پیک سائن کرا. یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. RCD پہ آپ پہ بند ہو گیا, یہ پہ اتنا چل نہیں پایا, پر ایوب خان نے اس وقت ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے, آپ کے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ, نیبرنگ کنٹریز سے بڑھانے کے لیے ایوب خان نے RCD ہائی وے بنایا. ایک پورا ہائی وے جو پاکستان کو ایران کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور ایران کو آگے ترکی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی امپروو ہوئے اور آپ کی ٹریڈ بھی بڑھے گی. ایکسپورٹ کرو آپ, VIP. آپ جتنا ایکسپورٹ کرو گے آپ کے ملک کے لیے بہتر. زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے, ایران کو کرو, ترکی کو کرو. تو آپ انفراسٹرکچر بناؤ گے تبھی تو ایکسپورٹ ہوگا. یہ اس سے کاسٹ کم آئے گی. ٹھیک ہے. پھر ایوب خان نے کیا کرا؟ ایکسپورٹ بونس اسکیم نکالی. ایوب خان نے انڈسٹریلسٹ کو بولا, پرائیویٹ انویسٹرز کو بولا, یہاں پر آؤ, چلو آؤ آؤ تم یہاں پر کام کرو. کیا چاہیے تمہیں؟ زمین چاہیے, یہ لو کورنگی میں زمین لو, اورنگی میں زمین لو, راول پنڈی میں زمین لو, سیالکوٹ میں لو, گجرانوالہ میں لو, فیصل آباد میں لو زمین. بجلی چاہیے, میں انفراسٹرکچر پرووائڈ کروں گی, میں آپ کو بجلی پرووائڈ کروں گی. مشین انڈسٹری یہاں پہ لگاؤ گے, میں آپ کو پاور پرووائڈ کروں گی. فریش واٹر بھی دوں گی. ایکسپورٹ کرو گے تو بہت انسینٹیوز ملیں گے. پرائیویٹ انویسٹرز کام کرو. ایوب خان ایک کیپٹلسٹ تھا. ایوب خان بولتا تھا پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پیسہ کماؤ, ایکسپورٹ کرو, جتنا پیسہ کما سکتے ہو کماؤ. ایوب خان کی یہ بات تھی. ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا, تو پیسے کے پیچھے اتنا پاگل تھا کہ اس نے ایکسپورٹ بڑی بڑھائی. آپ کی ایکسپورٹ اچھی خاصی بڑی, کیونکہ وہ پرائیویٹ انویسٹرز کو انسینٹیوز پرووائڈ کر رہا تھا. سمجھ میں آئی؟ اس نے بولا ٹیکس, چل 2 سال کے ٹیکس نہ دو. ایک ایگزامپل دے دو. ایوب خان نے ٹیکس ہالیڈیز دی, ٹیکس ریبیٹس دی. ایوب خان نے بولا امپورٹ ڈیوٹی چلو میں نہیں لگاؤں گا یار, تم لوگ بس کام کرو, ایکسپورٹ کرو گے تو کام کرو, بس کام کرو, میں تمہارے لیے پوری ہیلپ کروں گا, پوری سپورٹ کروں گا. سمجھ میں آئی؟ یہ ایوب خان نے ایکسپورٹ بونس اسکیم نکالی, جو ایکسپورٹ کرے گا اس کو انسینٹیوز ملیں گے. پھر ایوب خان کے انڈسٹریل ریفارم میں سب سے بڑا فلا جو ایوب خان کے ڈاؤن فال میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں صرف 22 بزنس فیملیز ہی 80% آف دا انڈسٹریز کو سنبھال رہی تھی اور 60% آف دا بینکنگ اور انشورنس سیکٹر کو سنبھال رہی تھی. تو ایوب خان کے دور میں پیسہ صرف 22 فیملیز کما رہی تھی. پیسہ جو کما رہا تھا وہ صرف 22 فیملیز کما رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے دور میں انکم ان ایکویلٹی بہت بڑی, انکم ان ایکویلٹی, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. گیپ دونوں میں بڑھ رہا تھا کیونکہ وہ سارے انسینٹیو, ساری جو ایکسپورٹ بونس اسکیمز تھیں وہ 22 فیملیز کے فیور میں تھی. 22 فیملیز کا راج تھا انڈسٹریز پر. 80% پاکستان کی انڈسٹری 22 فیملی سنبھال رہی تھی اور 60% بینکوں اور انشورنس سیکٹر سنبھال رہے تھے. تو موسٹلی جو پیسہ لوگ کما رہے ہیں, بزنس مین پیسہ کما رہے ہیں, وہ 22 فیملیز کے لوگ ہیں. تو پاکستانی پیسہ نہیں کما رہا تھا, وہ 22 فیملیز کما رہے تھے. اور ساری کی ساری 22 فیملی پتہ ہے کہاں سے تھی؟ ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کے دل میں بھی نفرتیں بڑھ رہی تھی کہ سارے لوگ آپ نے ویسٹ پاکستان کے چنے. ساری جو بڑی بڑی فیملیز ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں ویسٹ پاکستان کما رہے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ ویسٹ پاکستان کے لوگ ایسٹ پاکستان سے زیادہ کما رہے تھے. آن ایوریج ویسٹ پاکستانی زیادہ کما رہا تھا ایز کمپیئر ٹو ایسٹ پاکستان. ساری کی ساری 22 فیملی ویسٹ پاکستان سے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بات کیوں ہے؟ یہ بات تو غلط ہے. ایسٹ پاکستان میں انڈسٹری آپ نے کیوں نہیں کھولی؟ ایسٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟
ایسٹ پاکستانیوں کے دل میں نفرت بڑھ رہی ہے، 71 میں پھٹے گی. اسنو بال افیکٹ آپ بھی سے کریٹ ہو رہا ہے. سمجھ؟ گروتھ ریٹ پاکستان کا بڑھ رہا تھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے، پاکستان بڑا فلرش کر رہا ہے، پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے. پر میرے بھائی اب یہ تو دیکھو کہ وہ 22 فیملیز کما رہی ہیں، وہ 22 فیملیز کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، 22 فیملیز کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. عام پاکستانی پیسہ نہیں کما رہا، انکم انیکویٹیز کے دور میں بڑھی. یہ تھا ایوب خان کے انڈسٹریل ریفارم. آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے ایوب خان کا انٹروڈکشن پڑھا، پھر ایوب خان پاور میں کیسے آیا، ایوب خان نے اپنے رول کو کیسے لیجیٹمائز کرا بی ڈی سسٹم کے تھرو. بی ڈی سسٹم کیا تھا 10 منٹ میں آپ کو سمجھایا. 4 مارکس کا آتا ہے، 14 مارکر میں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. اس کی ایک ڈومیسٹک پالیسی ہے. اس کی دوسری ڈومیسٹک پالیسی کانسٹیٹیوشنل ریفارم 1962 کے کیا کیا تھے وہ سب ہم نے دیکھے. ایگریکلچر ریفارم ہم نے دیکھے. آپ پاز کر کے آپ اس نوٹس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر ہم نے ایوب خان کے دیکھے انڈسٹریل ریفارم. انڈسٹریل ریفارم کیا تھے؟ ایک آئل ریفائنری، ایکسپورٹ بونس اسکیم، سی ڈی ہائی وے. ایک فلو کیا تھا انڈسٹریل ریفارم میں، اکنامک ریفارم میں، وہ بھی ہم نے دیکھا. سب چیزیں ہم نے دیکھی. اب باقی کے کچھ ٹاپکس ہیں، U2 انسیڈنٹ، وار وتھ چائنا، وار وتھ انڈیا، تاشکند، یہ وہ ڈاؤن فال وغیرہ. پاس پیپر کے کوشچن، پاکستان کا نیا کیپٹل بنتا ہے 1967 میں، وہ سب ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج کی ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں.